اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم انڈر ریٹڈ نعمت کہتے ہیں، وہ تمام نعمت پروردگار جو اس نے اپنے رحم و کرم کی بنا پر ہماری زندگی میں اس طریقے سے شامل کر دی ہے کہ ہم بعض دفعہ کفران نعمت کرنے لگتے ہیں، ہم بعض دفعہ ان نعمتوں کو نعمت تصور کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس مقصد کے ساتھ کہ ان نعمتوں کا بہترین حق ادا کیا جا سکے، شکرانہ ادا کیا جا سکے اور ان کا ایک ایسا استعمال کیا جا سکے جس سے نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے بلکہ آخرت میں بھی بہترین ہمیں اس کی جزا مل سکے۔ آج جس نعمت کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہماری فیملی ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں نعمت اولاد کا تذکرہ کیا، نعمت والدین کا تذکرہ کیا، لیکن چند اور عزیز و اقربا ہیں، وہ خاص رشتے جو خون سے ہمیں باندھے رکھتے ہیں، وہ کتنی اہم نعمت ہیں۔ آج اس پر گفتگو ہوگی کہ ہماری کلوز فیملی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغاز۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم نے جیسا ابھی ناظرین کو بھی بتایا کہ ہم والدین کا تذکرہ کر چکے ہیں، نعمت اولاد کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ، اور جتنا ان کا شکرانہ ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن چند اور رشتے ہیں جو اللہ ہمیں اس طریقے سے باندھے رکھتا ہے ان میں، جیسے ہمارے سبلنگز، ہمارے بھائی بہن جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا نعمت ازدواج کا جو رشتہ ہے، یا عورتوں کے لیے شوہر کہہ لیں، مردوں کے لیے زوجہ کہہ لیں۔ یہ رشتے بھی اپنے آپ میں جو ہیں وہ کتنی بڑی انسان کی ڈھارس ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ کیا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل بات ہے، میں کہوں ایک دنیاوی بات ہے، یا پھر دین بھی اس کو نعمت کہتے ہوئے روشنی ڈالتا ہے ان باتوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عرض یہ کریں کہ واقعاً اگر ہم گھر کی بات کریں تو گھر شاید اب یہ سمجھا جانے لگا کہ اینٹیں اور سیمنٹ اور ریتیوں سے بنتا ہے، جبکہ گھر حقیقت میں رشتوں سے بنتا ہے۔ بہت عمدہ ہے۔ گھر ہی بنتا ہے اس وقت جب رشتے ہوں، اگر نہ ہو سکتا ہے محل ہو لیکن کھنڈر ہو، جی، لیکن ایک ہو سکتا ہے کھنڈر ہو لیکن اگر رشتے وہاں پابر جائیں تو وہ محل سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ کیونکہ حتیٰ عربی میں اگر غور کریں تو ہمارے یہاں بھی اردو میں بھی بولا جاتا ہے، گھر کو بولا ہے مسکن، یعنی وہ جگہ جہاں سکون ملے۔ کیا بات! مسکن کہنا ہی اس بات پہ دلیل ہے کہ سکون کہاں سے ملے گا؟ اینٹوں اور دیواروں سے تو سکون نہیں ملتا۔ بعض رشتے اس گھر میں ایسے ہیں جو سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ بیٹے کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، حتیٰ بعض ثواب بھی عجب ہیں اس گھر میں۔ میں یہیں سے ابتدا میں عرض کروں کہ بعض وہ ثواب جو آپ اپنے گھر میں کما سکتے مسجدوں میں نہیں کما سکتے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا یعنی جملہ ہے۔ حتیٰ اسی چیز کو اگر ملاحظہ کریے نا، بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ عبادت کا دائرہ شروع ہوتا ہے جا کر مسجدوں سے، لیکن بعض ایسے ثواب ہیں جو مسجد میں آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کے گھر میں ملیں گے۔ لہٰذا اس گھر پہ نظر خاص ہونا چاہیے کہ یہاں کے اپنے کچھ خاص رشتے ہیں، ان رشتوں کو جس قدر ہم نبھائیں گے، ان رشتوں کی وجہ سے بعض ترقیاں، دیکھیں اب ترقی کا معنی زیادہ تر ہمارے سماج میں تو مالی، حالانکہ وہ بھی ایک ترقی ہے، ان رشتوں کی وجہ سے وہ بھی ترقی ہے ہمارے لیے۔ دیگر یہ کہ ہمارے جو اصل ترقی ہے وہ خدا سے قریب ہونا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر اس بات کو ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو اس بندگی کی راہ میں جو ہمارے لیے بالوں پر اکٹھا کرتا ہے اور جس سے ہم پرواز بندگی کے آسمان پہ کر سکتے ہیں، یہ رشتے جو رشتے نبھاتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے لیے، حتیٰ بھائی کا رشتہ، مثلا اگر میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جو آپ نے بیان کیا کہ ان رشتوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ایک جگہ پر بھائی کے رشتے کے لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اما حق و اخیق، جہاں تک تمہارے بھائی کی بات ہے، فتعلم انہ یدک التی تبسطھا، یہ جان لو کہ وہ بھائی تمہارا بازو ہے۔ سبحان، جس طرح ان بازوؤں سے کتنے کام لیے جاتے ہیں، بازو اگر کسی دن نہ ہوں تو کیا ہونے والا ہے؟ انسان سب کچھ ساری قابلیت ہوتے ہوئے بھی انسان کو بیکار۔ مفلوج کہا جاتا ہے نا، جس کے ہاتھ نہ چل رہے ہوں، پیر نہ چل رہے ہوں، تو کہتے ہیں مفلوج ہیں بیچارے،
خوب امام فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا دست بازو ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِي إِلَيْهِ، یہ بھائی تمہارے لیے ایک محکم پناہ گاہ ہے. اب دیکھیے یہ رشتہ ہے، یہ رشتے کو اگر آدمی غور کرے نا پھر اس سے بڑی نعمت کائنات میں نظر نہیں آتی. یہ بھائی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پناہ گاہ ہے. پناہ گاہ کہاں پہ کام آتی ہے؟ جہاں پر ہر طرف سے حملے ہوں، آدمی ایک جگہ اگر تھوڑا سے 3 بوریے بھی رکھ لے نا، جیسے اگر 3 بوریے بھی رکھ لے، کہیں سے تیر آ رہی ہو تو 3 بوریے بھی اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں تمہارا بھائی جو ہے تمہارے لیے پناہ گاہ ہے. وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، یہ بھائی نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے جس پہ تم بھروسہ کر سکتے ہو. وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَصُولُ، یہ بھائی نہیں ہے، تمہاری طاقت ہے. یہ دیکھیں یہ رشتہ، یہ دین کس طرح اس رشتے کو کتنے حسین انداز میں بتا رہا ہے. حتیٰ قرآن کریم کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض. اولو الارحام یعنی صاحبان رحم جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض پر اولویت رکھتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ اولو الارحام ہے. حتیٰ بعض روایات میں ایک مقام پر حضرت امیر بڑا، میں نے وہیں سے ابتدا کیا تھا، مولائی کے قول سے اقتباس تھا. حضرت فرماتے ہیں اکرم عشیرتک، اپنے خاندان والوں کا اکرام کرو. یہ بھائی بہن پھوپھی ان سب کا اکرام کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، یہ تمہارے پر ہیں، انہی کے ذریعے تمہیں اڑنا ہے. یعنی کیا مطلب اگر اس روایت کو، یعنی میں پرندہ ہو جاؤں گا؟ نہیں، یعنی ترقی کے جتنے زینے تم طے کرو گے انہی کے ذریعے. اب آپ کہیں نہیں میں تو فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے جاؤں، وہاں میری پھوپھی کیا کریں گی؟ وہ دیہاتی ہیں. وہ پھوپھی کی دعا تمہارے لیے جناح بنے گی. یہ بھائی کے ساتھ نیکی تمہارے لیے پر بنے. کبھی کبھار باتوں کو یہ لگتا ہے یہ تو آپ کریں، ہمارے رشتہ دار تو ایسے ہیں، ان کے ذریعے کیا ترقی کر سکتے ہیں ہم تو یہ بامبے جیسے شہر میں رہتے ہیں، یہاں پہ فلاں یونیورسٹی میں ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی بامبے آیا ہی نہیں، یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ آپ نہیں سمجھ رہے ہو. امام فرما جناحک الذی تطیر، اور پھر فرماتے ہیں وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، اور یہی وہ تمہاری اصل ہیں جن کی جانب تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وَيَدُكَ الَّتِي بِهِ تَصُولُ، اور یہی وہ ہاتھ ہیں تمہارے لیے جو تمہارے کام آنے والے. پس اگر آپ یہاں تک غور کریے نا، یہ رشتے ہیں. حتیٰ بعض مقامات پر یہاں تک، حتیٰ میں اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے بھی عرض کروں کہ کن کے ساتھ رہنا ہے. بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے نقل فرماتے ایاک ومصاحبۃ القاطع الرحم، مولا فرماتے اس آدمی کے ساتھ مت رہنا جس کے اپنے بھائی سے تعلق اچھے نہیں، قاطع رحم کے ساتھ مت رہو. یعنی حضرت بتا رہے ہیں کیوں معلوم ہے؟ فَإِنَّهُ وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، 3 جگہ پر کتاب اللہ میں یعنی قرآن کریم میں اسے ملعون کہا گیا. ملعون کے ساتھ تو نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جو رحمت خدا سے دور ہے وہ تمہیں بھی رحمت خدا سے دور کر دے گا. یعنی دیکھیں یہ جو آپ نے پروگرام رکھا واقعی بہت اہم پروگرام ہے کہ آج ہمارے یہاں ہر چیز کی حفاظت ہے، جن چیزوں کی حفاظت نہیں، رشتوں کی حفاظت نہیں. بہت مسئلہ ہے آغا، پتہ نہیں آپ سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہیں، لیکن آپ بہت ایک چلن چلا ہوا ہے رشتہ داروں کو جو ہے وہ سانپ کہنا، رشتہ داروں کو جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس بات سے کوئی دو رائے، اس بات میں مطلب کوئی انکار نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہیں کچھ بہت سخت رشتہ دار ہوتے ہیں جو بہت سخت بنا دیتے ہیں اس بات کو کہ رشتہ داری ان سے نبھائی جائے. مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ اپنے ساتھ کتنی برکات لے کے آتے ہیں اگر آپ اس زہر کے گھونٹ کو پی جائیں، اور اگر اس میں جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک آدھ بات برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو وہ ایک برداشت کا مادہ ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی اگر آپ اسی رشتوں کی بات کریں تو آگے ایک بہترین رشتے کی تعبیر جو ہے قرآن، جو بہت اہم رشتہ ہے جو ہر گھر میں ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، مثلاً یہ میاں بیوی کا رشتہ. اگر آپ اس سے گفتگو کریں قرآن کریم اس رشتے کو بڑے عجب انداز میں بیان، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو. یعنی کیا؟ لباس کے کام کو اور کردار کو آپ سمجھیے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آپ کو باآبرو رکھتا ہے، یعنی خاتون کی آبرو کا سبب آپ ہو، آپ کی آبرو کا سبب خاتون ہے. لباس آپ کو دھوپ اور سردی سے بچاتا ہے، یعنی زندگی کی دھوپ اور سردی میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرو. یعنی کس قدر لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے. خوب تم بھی ایک دوسرے کے یہ رشتے دیکھیے، یہ قرآن کے 2 لفظ ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حتیٰ اس رشتے کے بارے میں ایک مقام پر امام سجاد فرماتے یہ نعمت ہے، وہ جو آپ کا ایپیسوڈ کا عنوان ہے. حضرت فرمایا وَقَذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمُدَ اللَّهَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ.
تم میاں بیوی میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر کرو. سبحان اللہ. کس بات پر اللہ کا شکر کروں؟ یعلم ان ذالک نعمت منہ علیہ. یہ جو رشتہ ازدواج ہے تمہارے لیے نعمت ہے، نعمت پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. یعنی حضرت فرما رہے ہیں یہ رشتہ ازدواج نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور اس نعمت پر حمد الہی ہے. یعنی جس طریقے سے اور نعمتوں پر تم پر شکر ضروری ہے، اس نعمت پہ بھی شکر الہی ہے. حتیٰ قرآن کریم کی اگر آیت کو آپ دیکھیں نا، قرآن کریم مرد و بیوی کے رشتے کو کس عظیم انداز میں بیان کرتا ہے. شاید ان حقیقتوں کو انسان کبھی غور کرے نا تو اس کو حیوانیت سے ذرا نکال کر لائے اور انسانیت کے مرحلے تک پہنچے. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اس کی نشانیوں، یعنی یہ رشتہ ازدواج نہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں سے پیدا کیا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو. یہ سکون کا سبب ہے. لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت کو رکھا ہے. یعنی اس رشتے میں گویا اگر آپ غور کریں، اس رشتے میں سب سے بڑی چیز جو یہاں پر فوکس کی گئی ہے مودت اور رحمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کی بنیاد پہ بنایا. اور پھر یہاں تک نہیں، پھر کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اور اس چیز میں اس تفکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. جو غور و فکر ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں آیات و نشانیاں موجود ہیں. لہذا ان رشتوں کو اگر سمجھا جائے، اور یہ رشتے کہاں تک ہمیں پہنچا دیں، انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے کہ رشتے اگر صحیح سے نبھائے جائیں تو ہماری بندگی کے راہ میں کس قدر کام آئے. بالکل آغا، میرا اسی جانب لے جانا میں چاہ رہی ہوں ناظرین کو کہ آغا ہم جب نعمت کو نعمت نہیں تصور کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہم کفران نعمت کرنے لگتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو حق اس کا ادا ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں اس کی کیئر کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نہیں رکھ پاتے ہیں. اور یہ کم سنی کی بنا پر کہہ لیجئے، کم ایکسپیرینس کی بنا پر کہہ لیجئے، جب ازدواجی زندگی میں شوہر اور زن و شوہر آتے ہیں تو کچھ تو باہر کی فورسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ رشتہ خراب ہو جائے، اور کچھ ہمارے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بار بار سامنے والے کو، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ شخص زندگی بھر میرا ساتھ دینے والا ہے، یہ شخص جو ہے وہ مجھے اس کو اپنی ٹیم میں لینا ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت کامن ہے، بہت عام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان ازدواجی زندگی کو یا رشتہ ازدواج کو نعمت نہیں تصور کرتا ہے تو اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے برباد کر لیتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے کسی رشتے کو فقط درندگی اور حیوانیت کی بابت دیکھا تو پھر اس کے بعد آپ اس کی معنویت کو غور نہیں کر سکتے. اس رشتے کی معنویت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ انسان اس رشتے کو ذرا ایک الگ نگاہ سے دیکھے. کیونکہ قرآن کی تعبیرات بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تعبیرات بھی فقط غریزہ جنسی کی جانب متوجہ نہیں کراتی. یہ ہم دونوں کی تکملہ، یعنی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے مددگار ہیں ہم لوگ. اب اگر اس رشتے کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا. یعنی مودت اور رحمت تمہارے رشتے میں بہت اہم کارکن ہے، اور یہ ہم نے رکھا ہے. یعنی واقعی یہ دو لوگوں کا جو آپس میں اجنبی تھے، ان کے درمیان اس قدر مودت اور رحمت ایک بیگ آ جانا، یہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور یہ خداوند متعال نے رکھا. اب اگر اس رشتے کو سمجھا جائے اور اس کو نعمت سمجھا جائے تو پھر اس کے بعد اس رشتے میں بہت سی کمیاں رہ جائیں گی. بہت سے وہ لوگ جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہماری بیوی الگ گھر سے آئی ہوئی ہیں، وہ ہمارے گھر کے معاشرے کو، ہمارے گھر کے ماحول کو، حالات کو نہیں. اگر اس رشتے کو میں نعمت سمجھتا ہوں تو نعمتوں کے ساتھ پھر کیا کیا جاتا ہے، پھر میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھانے، کیونکہ اس نعمت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایک مرتبہ مجھے لگے کہ یہ ایک کنٹریکٹ تھا فقط، تو پھر اس کے بعد کنٹریکٹ میں جہاں پر بھی انسان اس میں اپنا گھاٹا محسوس کرتا ہے ظاہری طور پر، اس کنٹریکٹ کو توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی نعمت سمجھیں تو نعمت کو ہاتھ سے نہ جانے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے. بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس کو نعمت نہ سمجھیں، ایک بہت سی کمپنیوں میں کسی کا کنٹریکٹ ہوا، وہ آپ ہمارے کام کے نہیں ہو، آپ جائیے، ختم ہو جائیں. لیکن اگر اس کو ہم نے ایک رشتے کو نعمت سمجھا، اب اس کے لیے بعض اوقات مجھے اپنی قربانیاں دینی پڑیں،
بعض وہ چیزیں جو میرے مزاج کے موافق نہیں بھی ہوں، لیکن میں اس رشتے ازدواج کو اگر نعمت سمجھتا ہوں تو وہاں پہ میں تھوڑا سا 2 قدم پیچھے آؤں گا۔ خاتون اگر اس رشتے ازدواج کو نعمت سمجھے، اور سمجھے اس وجہ سے کہ اس رشتے ازدواج کی وجہ سے اس کا دین محفوظ ہوا ہے۔ دیکھیں اب ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے کہ مثلا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من تزوج احرز نصف دینہ، جس نے شادی کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کیا۔ تو آدھا دین محفوظ ہونے کا مطلب نہیں، بہت سے گناہ سے اس رشتے نے مجھے بچایا، اس نعمت کو اگر آپ سمجھیں۔ میرا ایک دوست ہو جو بہت سی 2 3 4 خرابیاں اس کے اندر ہوں، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ بہت سے گناہوں سے مجھے بچاتا ہے، بہت سے خطرات میں مجھے نہیں جانے دیتا۔ اب یہ دوست کی 1 2 چیزیں مجھے نہیں پسند، میں اس کا کپڑا پہننا مجھے پسند نہیں، اس کا بات کرنے کا انداز پر، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے خطرات ایسے ہیں جہاں پر یہی بچا سکتا ہے مجھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا، میں اس دوستی کو نہیں توڑوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ چلو ہاں اس کے کپڑے کا انداز سلیقہ اچھا نہیں ہے، اس کے بعد لیکن چونکہ میں اس کی قدر کو جانتا ہوں، یہی رشتہ ازدواج میں اگر آ جائے کہ نبی اکرم فرماتے کہ من تزوج احرز نصف دینہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر اس پرآشوب ماحول میں اگر آپ کا آدھا دین کہیں سے محفوظ ہو جا رہا ہے، اس نعمت کو آپ سمجھیے۔ اس کے بعد اس نعمت کو اگر آپ روایات کی دنیا میں اس نعمت مثلا کہا گیا کہ وہ آدمی جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی نماز اور جو شادی شدہ ہے اس کی نماز زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بعض ثواب ہم نے ابتدائی ایپیسوڈ میں عرض کیے کہ بعض ایسے ثواب ہیں جو یہاں کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ حتیٰ ایک روایت ہے نبی اکرم فرماتے ہیں جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ من اعتکاف فی مسجد ھذا۔ عجب روایت ہے کہ ایک مرد اگر اپنی زوجہ کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھے، یوں ہی بیٹھے، گھر کی باتیں ہوں، کیا بنا، کیا بچے کب گئے، یوں ہی، یہ جس کو فالتو کام سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، بعض اس طرح لگتا ہے لوگوں کو کہ آفس کا کام، یہ کون سی باتیں ہوئی کہ ہم پوچھیں کہ بچے اسکول گئے نہیں گئے۔ پیغمبر فرماتے یوں بیٹھے، جلوس المرء عند عیالہ، یہ بیٹھنا، عجب روایت ہے، یہ بیٹھنا اپنی زوجہ کے پاس ایسا خدا کے نزدیک محبوب ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ اس نعمت کو اگر آپ نہیں سمجھیں تو پھر اس کے بعد آپ بربادی کی سمت جاتے ہیں۔ بہت سی گنجائش، بعض فوائد کو اگر آپ نظر میں رکھیں کہ اس نعمت کے آثار آپ کی زندگی پہ کتنے مترتب ہوتے ہیں، تو بہت سی مشکلات اس چیز میں اگر ہوگی نا تو ہم اس پہ خاموش رہ کر، اس کو سمجھا کر، اس کو بجھا کر اپنے آپ کو اس وجود سے محروم نہیں کریں گے، اس رشتے کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے آثار و عواقب اتنے خطرناک ہیں کہ ہم سوچ رہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ اگر ہم انہیں نعمت نہیں سمجھے تو کیا خطرات ہیں، بہت سے اس طرح کے خطرات ہیں، لیکن اگر قدر نعمت جان جائیں۔ اور بالکل یہی میرا اگلا سوال ہے آغا کہ اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہیں، دیکھیں شروعاتی دور میں جب، کیونکہ مجھے لگتا ہے ازدواجی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے رشتے جو ہے وہ آپ ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو باپ، بھائی، بہن، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی جانب سے خونی رشتے تھے، لیکن یہ واحد رشتہ ہے یا اس سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں، ساس، سسر، نند، دیور، دیورانی، جتنے بھی رشتے ہیں، یہ سب اس ایک شوہر اور ازدواج کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک رشتے کی وجہ سے کتنے رشتے جو ہے الگ سے منسلک، یہی ایک رشتہ ہے جو دنیا میں انسان بناتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ اس رشتے کو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے۔ باقی دیگر جو رشتے ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں کبھی نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے ارے یہ تو اللہ کے گھر سے ہیں، خون جو ہے وہ، ہم لوگ کہاوت بھی کہتے ہیں نا کہ پانی سے زیادہ بلڈ از تھکر دین واٹر، انگلش میں کہا جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ کتنا بھی پانی پہ لاٹھی ماریے الگ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان رشتوں کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کیسے بھی ہو جائیں، یہ رشتے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر جہاں اس رشتے میں تھوڑی سی بھی مشکلات آتی ہیں، انسان جو ہے وہ غلط خیالات کی طرف جانے لگتا ہے، کیسے اسے ختم کر دیا جائے، کہ اپنے آپ کو آزاد کر لیا جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جب بھی کوئی مشکل آئے اور اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ نہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر تھوڑی سی مشکلیں ہیں تو کیا ہوا، تو اس سے ہم اپنے رشتے پہ کیا اثر دیکھ سکتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ انرجی، بہت ہی زیادہ پازیٹیو آدمی ہو جائے گا اپنے اس رشتے کو دیکھ کر۔ دیکھیں جب ایک چیز کے فائدے کو آپ سمجھیں، اگر میں ایک روایت دیکھوں، مطلب دونوں طرف سے باتیں کیا جائے، کبھی کبھار جو ہے عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ رشتہ توڑ دیا جائے، ہمارا گھاٹا ہے، ہم نے کیا پایا اس گھر میں،
کبھی کبھی مردوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے اور بہت سی اچھی عورتیں ہیں، ہم ان سے شادی کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب ان رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر نبی اکرم، اب دیکھیں یہ فائدے جو ہیں اگر یہ تھوڑا سا انسان غور کرے، پیغمبر اکرم سے بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے، اب یہ دیکھیں بہت معمولی کام ہے، جب اس کا شوہر کام کر کے جاتا ہے یعنی کام کرنے جاتا ہے تو الوداع کہنے دروازے تک آتی ہے، اور جب آتا ہے تو استقبال کو آتی ہے. اس کا ثواب کیا ہے؟ یعنی صرف جانا اور آتے وقت استقبال کرنا. نبی اکرم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَإِنَّ هَٰذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ. اللہ تعالیٰ نے کچھ عمال یعنی کام کرنے والے بنائے ہیں، جیسے ملائکہ کو بارش نازل کرنے کے لیے، جیسے بعض ملائکہ رزق پہنچاتے ہیں، یعنی خدا کی یہی لوگ کام سب الگ الگ کام پہ اللہ کی طرف سے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ انہی عمالہ میں سے جو خدا کی جانب سے منسوب. اب اگر اس رشتے کو نظر میں رکھ کے آپ گھر میں کام کریں تو بہت سے شکوے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو خواتین کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک یہ کام کرتے ہیں، ہماری قدر نہیں ہے. آپ خود عمال خدا ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس نسبت کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو ایک گھر کے کام میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی، حالانکہ انسان ہے وہ اس کی تعریف ہونا حق بنتا ہے کہ اس کو بعض اوقات تعریف کیا جائے، لیکن کبھی کبھار مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس گھر کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اور تھوڑی سی بات پہ ہم کو ڈانٹ دیا گیا اور یہ کر دیا گیا، مایوس ہونے. اس وقت اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ اِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا، اللہ کے لیے کچھ کام میں یہاں گھر والوں کے لیے نہیں، میں خدا کے لیے عمال ہوں. اور پیغمبر فرماتے ہیں اس خاتون کا اجر شہید کا اجر ہے. کیا بات. اب اس سے یہ اس رشتے کو اگر آدمی یہاں پہ سوچے تو بہت آسانی سے اس کو توڑنا. حتیٰ بعض ریاضتیں، بعضوں کو میں عرض کروں جو رشتے ازدواج کو بڑی آسانی سے توڑنا چاہتے ہیں نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رشتے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے. مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا کوئی دعا وطیرہ بتائے، کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ اگر عرفان اور عارف بننا ہے تو کوئی کون سی دعا بتائیں. ہاں مفاتیح کبھی کبھار بعض پوری ختم کر دیتے ہیں اور ایک قدم بھی مرحلہ معرفت نہیں بڑھتا، کیونکہ جس قدر آپ دعائیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ ضروری کہ دعا کم بھی پڑھیں لیکن عمل کے ذریعے آپ معرفت تک پہنچیں گے، وہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ 1000 دعا پڑھیے لیکن جھوٹ بولیے ایک بھی اثر تو نہیں ہونے والا. انہوں نے مرحوم علامہ طباطبائی سے کہا آقا کوئی وظیفہ بتائیے. آقا نے کہا شادی شدہ ہو؟ کہا جی شادی شدہ ہوں. آقا نے کہا تمہارا گھر ہی تمہارا وظیفہ ہے. کیا بات ہے. یعنی تمہاری ساری بندگی کے ترقی کے راز تمہارے گھر سے ہیں. واہ. وہاں پہ کن حقوق کی رعایت کر دو. ہو سکتا ہے میں اپنے گھر کی ایک ذمہ داری کو چھوڑ کر آ کر یہاں 10 مرتبہ جھوم جھوم کے دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں، ایک مرحلے کے لیے بھی میری معرفت نہیں بڑھے گی. کیا بات ہے. کیونکہ آپ کی کچھ وظائف اور آپ کی ترقی کا راز وہاں سے تھا، آپ کو طے وہاں سے کرنا تھا. انہوں نے کہا تمہاری ریاضت کی جگہ وہ وادی نہیں، جیسے ریاضت کرنے بعض لوگ جاتے ہیں نا پہاڑوں پہ چلے گئے، فرمانی نہیں، تمہاری ریاضت کی جگہ تمہارا گھر ہے. وہی گھر میں تم کو صبر کی ریاضت ہوگی، اسی گھر میں تم کو ایثار سیکھ، یہی تو بندگی ہے نا. اسی گھر میں بعض اوقات صبر کرنا پڑے گا، اسی گھر میں بعض اوقات ایثار کرنا پڑے گا، اسی گھر میں بعض اوقات احسان کرنا پڑے گا، اسی گھر میں بعض اوقات سخاوت کرنا پڑے گا. یہی ہے بندگی، اس کے علاوہ کیا ہے. اسی گھر میں بعض چیزیں ہم کو پسند نہیں، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. اسی گھر میں بعضوں کی نسبت احسان کرنا پڑے گا. اسی گھر میں بعض اوقات ایثار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو جو کم ہو، میں نے خوب وہ چیز جو ہے اٹھا کر اسی گھر میں ایثار کرنا سیکھا. ہو سکتا ہے میں دعاؤں سے ہزاروں دنوں میں نہ سیکھوں. بس اگر آپ غور کریے ان رشتوں کو اگر اس زاویے سے انسان دیکھنا شروع کرے تو پھر اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے ان رشتوں کو توڑنے کی جانب، کیونکہ اس کو نقصانات نہیں پتہ کہ ان رشتوں کو توڑنے کے نقصانات کیا ہیں. عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی جو ترقی کے راستے ہیں وہ انہی رشتوں میں اپنے حقوق کو ادا کر کے گزر جانا. بعض اوقات میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کا حق ضائع نہیں ہوگا، بعض اوقات حق ضائع ہوگا لیکن آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. بہت اچھا جملہ، یہ بہت اہم ہے، بہت اچھا جملہ. کیونکہ آپ حق ضائع ہو جائے، اجر نہ ضائع ہونا تو بڑا کام آنے والا ہے. بہت اچھا. دنیا میں اگر 2-4 دنوں تک آپ کا ایک حق نہیں دیا گیا، لیکن قیامت میں اگر آپ کا اجر محفوظ ہے نا تو اس اجر کے سہارے جی لو. اور پھر یہی تو ہمارا عقیدہ بھی ہے نا کہ ایک دن ہے جس دن نہ ذرہ برابر نیکی نظر انداز کی جائے گی، نہ ذرہ برابر بدی. حق ضائع ہوتے وقت کبھی کبھار آدمی غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اس کو اجر یاد آ جائے. بہت اچھا کہ میں یہاں پر
تکلیف میں ہوں، سختیوں میں ہوں، لیکن ایک اجر میرے خدا کے پاس میرا محفوظ ہے، وہ نہیں ضائع کرتا۔ اور اگر یہ کسی کو یقین آ جائے نا، واقعاً ہمارے یہاں بہت سے رشتے اسی طرح محفوظ رہیں اجر کو بچانے کے لیے۔ اللہ کرے کہ حق بھی ہم لینا سیکھیں، الہی آمین، ہم دینا بھی سیکھیں آقا، ہم دینا بھی سیکھیں حق۔ معاشرہ ہمارا یہی ہو گیا، ہر کوئی حق چاہ رہا ہے، کوئی حق دینا نہیں چاہ رہا ہے، اور اسی لیے آج رشتے اتنے خراب ہو رہے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے حق یاد ہیں، اپنے حقوق یاد ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہمیں سامنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا۔ حقوق دونوں طرف ہوتے، متقابل ہوتے۔ بالکل، آپ اگر صرف کسی رشتے میں لیتے جائیں وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رشتے وہ چاہے صرف ازدواج کے رشتے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر جو رشتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو ماں اور اولاد کا رشتہ بھی مٹیریلسٹک ہو گیا ہے۔ آج وہ مائیں نہیں ملتی کہ جو بھوکی رہ جایا کرتی تھیں اور جو ہے وہ نیند اپنی حرام کر لیا کرتی تھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماں اور والدین کے رشتے بھی جو ہے مٹیریلسٹک ہو گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بدلے میں ان کی اطاعت کریں، بدلے میں جو ہے آپ انہیں رسپیکٹ دیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ رشتے خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک نتیجہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی چیز فی سبیل اللہ نہیں کی جا رہی ہے، کوئی جذبہ ایثار کی کمی بہت زیادہ ہے۔ جی آخر میں آغا میں آپ سے جو اس گفتگو کا نچوڑ کہہ لیں یا خلاصہ کہہ لیں کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں یقیناً وہ کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے، کوئی امید رکھتا ہے ہم سے۔ جب اس نے یہ بہترین رشتہ انسان کو عطا کیا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے انسان سے؟ اس ازدواج کا جو رشتہ اللہ نے دیا ہے، اس کے عوض میں اللہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اس کا حق کیسے ادا کرے، یا اس کے نتیجے میں اللہ معاشرے کی کیا تربیت کرنا چاہتا ہے، کیا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ ہر شکر جو ہے اس نعمت سے متناسب ہوتا ہے۔ جیسے ہماری آنکھوں کا اپنا شکر ہے، ہمارے کانوں کا اپنا شکر ہے، ہماری زبان کا اپنا شکر ہے۔ اگر ہم آنکھوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ان چیزوں کی جانب نگاہ نہ کریں جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے۔ کانوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو نہ سنیں جن سے خدا نے منع کیا ہے۔ اسی طرح رشتہ ازدواج، زن و مرد ایک عظیم نعمت ہے جو بیوی کو ایک شوہر کی شکل میں ملا، شوہر کو ایک بیوی کی شکل میں ملی۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، یعنی اس نعمت کا عظیم شکر ہے۔ اور پھر اس حق کو ادا نہ کرنے کا بہانہ آپ کسی چیز کو نہ بنائیں۔ میں بہت اہم عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کبھی کبھار ہم دین کا بہانہ بناتے ہیں، حتیٰ ان بچوں سے عرض کروں جو کبھی کبھار مثلاً آپ جب تک مجرد تھے، بیچلر تھے، آپ کی ایک زندگی تھی، آپ کی جب شادی ہوئی آپ کی ایک الگ زندگی، آپ رات میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن اب شادی شدہ ہونے کے بعد آپ کہیں، میں ان چیزوں کو کہیں نہیں رہا ہوں کہ آپ گھومنے جا رہے تھے، نہیں، آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ خوب نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر آپ کے دوست سب جاتے تھے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اب جو آپ شادی شدہ ہو گئے تو آپ کی نعمت ازدواج کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ میں ایک روایت کی جانب بہت اختصار سے نقل کروں، زید ابن سوحان، یہ ساسا ابن سوحان کے بھائی ہیں، اور بہت ساسا ابن سوحان تو امام کے فدائیوں میں اور بہت چاہنے والوں میں۔ زید ابن سوحان کی شادی ہوئی، یہ اپنے گھر والوں کی نسبت غافل تھے، یہ رات بھر جا کر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، قرآن کا ان کا ایک حلقہ ہوتا تھا، میں نے عرض کیا یہ اچھے دوستوں کی باتیں بتاؤ جو حلقہ جاتے تھے، قرآن کا بناتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ جناب سلمان فارسی کو، سلمان سے دین سیکھیے، ہر کسی خوش مقدس سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، سلمان آپ کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ جناب سلمان کو خبر ملی کہ وہ ایسا کرنے لگے، جناب سلمان ایک مرتبہ دوپہر میں ان کے گھر پہنچے، دق الباب کیا، ان کی زوجہ باہر نکلی، جناب سلمان نے کہا زید ہیں؟ کہا نہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو مسجد میں۔ جناب سلمان نے ان کی زوجہ سے کہا کھانے کا کوئی سامان ہے تمہارے کیا جو بناؤ؟ تو کہا ہاں، کہا میں پیک کر کے دے دو۔ اچھا، ان سے سامان لیا، یعنی جو بھی کھانا رہا ہو وہ لے کر آئے مسجد میں۔ ان کو دیکھا کہ یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں سلمان نے اشارے سے بلایا آؤ۔ یہ جب آئے جناب سلمان نے فرمایا کہ کھاؤ، کہا کہ ہم روزے سے ہیں۔ جناب سلمان نے فرمایا مستحب روزہ ہے، کھانا کھاؤ۔ ان کو کھانا کھلایا، اس کے بعد جناب سلمان نے فرمایا حق یہ ہے کہ جو ازدواجی زندگی ان حقوق کی رعایت کرو، یعنی تمہاری مسجدوں میں آ کے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، تمہارا روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بعض حقوق پامال، بس اس چیز کو بس اگر ازدواج کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال
نہ کریں. یہ شکر نعمت ازدواج ہے. ہاں، تو اور جب آپ دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے خود بخود جو ہے. اور اگر انسان اعلیٰ ظرف ہے تو کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ خود ہی جو ہے وہ ہم لیتے رہیں. جب اسے ملے گا تو اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ دینا چاہے گا. آپ کی وجہ سے بدل جاتی ہیں. آپ کے دشمن کو, میں اگر ایک آدمی آپ کے گھر کے سامنے جھگڑا کرنے آیا ہو, آپ آئیے ایک ٹھنڈا گلاس پانی لے کر آئیے کہ پی لیجئے پھر بات کریں. خالی آپ اتنا کہہ لیجئے, وہ جس چیز پہ آمادہ تھا اس سے پلٹ جائے گا. خالی آپ اس کو کہیے پی لیجئے پھر بات کریں. جو کہنا ہے آپ مجھے کہیے گا, لیکن یہ پانی پی لیجئے کہ اتنی دھوپ میں آپ میرے پاس آئیں. آپ دیکھیے دشمن جو کس انداز میں آیا تھا. نبی اکرم نے بہتوں کو اپنا مرید انہی اخلاق کی وجہ سے بنایا. اور یہ نسخہ نہ فقط 1400 سال پہلے چلتا تھا, آج بھی یہ نسخہ ہے. آج بھی جتنے اچھے انداز میں آپ لوگوں سے پیش آتے ہیں, کتنا بھی خراب آدمی ہو, دھیرے دھیرے اس کا انداز بدلتا ہے. ہم تو مثالیں دیتے کہ پتھروں پہ اگر جو ہے پانی ٹپکے تو پتھر پہ آثار پانی کے آ جاتے ہیں. تو یہ تو انسان کا دل ہے. کیا بات ہے آغا, اللہ اثر دے ہماری ان باتوں میں, اور خداوند عالم ہمارے معاشرے کو اور بہتری کی جانب لے جائے. جس طریقے سے جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے آتے ہیں, خدا ہمیں بھی اس میں کامیاب کرے اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ آغا. خداوند عالم آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین گرامی, یہ ہمارا پروگرام انڈر ریٹڈ نعمت کا, جس میں ہم نے فیملی یعنی خانوادے کے اعتبار سے تذکرہ کیا اور کوشش یہ کی کہ یہ رشتہ ازدواج, یہ میرٹل لائف پروردگار عالم کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہے, اس کی یاد دہانی ان تمام لوگوں کو کروائی جائے جو اس رشتے سے گزر رہے ہیں, جو اس رشتے کی شاید مشکلات سے گزر رہے ہیں, جو اس رشتے میں جو تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا لطف اٹھا رہے ہیں. اگر آپ خوشحال ہیں تو ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کیجئے, اور اگر کچھ مشکلات ہیں تو پھر امید ہے کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ اپنے اندر شاید کوئی تبدیلیاں لائیں جس سے سامنے والے کے اندر تبدیلیاں آ جائیں, اور انشاءاللہ آپ کا یہ رشتہ جو چند مشکل گھڑیوں سے گزر رہا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ وہ آسانی کی طرف جائے اور پروردگار عالم تمام ازدواجی رشتوں میں محبتیں بنائے رکھے, کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کی سب سے چھوٹی کڑی ہے. جب یہ چھوٹی کڑی خوشحال ہوگی تو پورا معاشرہ خوشحال ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انڈر ریٹڈ نعمت میں کوئی اور نعمت پروردگار لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.